بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور یہاں کراچی کا موسم آج دیکھیں اس طرح کا ہے۔ صبح صبح میں اوپر آئی ہوں چھت پہ، تو ہر چھت پہ دو دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کو دور سے دکھا رہی ہوں میں، تو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، تو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جدھر بھی میں دیکھ رہی تھی پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے، تو میں کبھی کبھی آ جاتی ہوں چھت پہ تاکہ تھوڑا سا بندہ فریش ہو جائے، تو اس کے بعد پھر میں ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں۔ تو مجھے آج بہت سارے کام کرنے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ملتان جانا ضروری ہے ہمارا، تو پہلے تو ٹرینیں بند تھی، اس وجہ سے ہم لوگ رکے ہوئے تھے۔ تو ابھی پتہ چلا ہے کہ 10 کے بعد ٹرینیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، تو کافی ٹرینیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں۔ ذکریہ وغیرہ ابھی نہیں چل رہی، باقی وہ ہے خیبر میل اور شاید رحمان بابا کی جو ٹرین ہے وہ چل رہی ہے، تو پھر ہمیں اسی میں ہی جانا ہوگا کیونکہ جانا ہمارا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے پھر آج بہن کو بھی لے کے جانا ہے ہاسپٹل، کیونکہ اس کا مجھے پتہ چل جائے کہ ابھی اس کی ڈیلیوری میں کتنی دیر ہے۔ یا تو اس کی ڈیلیوری میں زیادہ دیر ہوگی تو پھر میں جاؤں گی، رک جاؤں گی، نہیں پھر میں چلی جاؤں گی۔ اگر اس کی ڈیلیوری میں بھی زیادہ ٹائم ہوا تو پھر میں چلی جاؤں گی ملتان سے ہو کے آ جاؤں گی تب تک تو۔ اور اگر میں ٹائم کم بتایا تو پھر میں نہیں جاؤں گی، پھر میں رک جاؤں گی۔ تو اس لیے اس کا چیک اپ وغیرہ کروانا ضروری تھا کہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کہ ابھی کتنا ٹائم ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھانے لگے ہیں، تو پھر شام کو جائیں گے ہاسپٹل بہن کو لے کے۔ تو ملتان میں کچھ کام ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، ابھی بتایا نہیں ہے آپ کو کہ میں کس لیے جا رہی ہوں۔ تو میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، تو وہاں سے ایک رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، تو وہ دیکھنے جانا ہے ہم نے ملتان میں۔ تو یہاں ہم ہاسپٹل آ چکے ہیں، شام کے ٹائم ہے، تو ہم لوگ آ گئے تھے کہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ ہمیں 10 نمبر ملا ہے، مطلب کہ 10واں نمبر ہمارا ہے، اس لیے ہم لوگ ابھی ویٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ڈاکٹر بلاتی ہے اندر تو پھر جائیں گے ہم لوگ۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ مجھے جانا ہے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے۔ تو یہ جو ہے میری بیٹی، اس کا دوسری دفعہ میں نکاح کروں گی ابھی، اگر اللہ کرے پسند آ گیا تو۔ وہاں پہ ملتان میں ہمارے سب لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے رشتہ کوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں تو پسند ہے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ان کی نظر اور ہوتی ہے، تو آپ لوگ بھی آ کر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو پسند ہے تو پھر بس خالی نکاح ہی کرنا ہے ہم نے، کوئی وہ اتنی دھوم دھام سے تو شادی کرنی نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کے 2 بچے ہیں اور میں نے خلا لیا ہوا تھا اپنی بیٹی کا، تو 1.5 سال سے وہ میرے پاس ہی تھی، بچوں سمیت میرے پاس تھی۔ بچے وہ لوگ رکھ رہے تھے، لیکن بچے ہم نے ان کو نہیں دیے، نہ ہی میں نے ان کا کوئی خرچہ وغیرہ لیا ہے ان سے، بس سب کچھ میں ہی کرتی ہوں اپنی بیٹی کا۔ تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ اس کی عمر ابھی بہت کم ہے، وہ ابھی 22 سال کی ہوئی ہے۔ تو شادیاں میں نے اپنی بیٹیوں کی جلدی کی تھی، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو پہلے میری 2 بیٹیاں ہیں، پھر ماشاءاللہ سے میرے 3 بیٹے ہیں۔ تو بیٹیوں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تھا تو گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کی فوراً شادی کر دی تھی کہ وہ اپنے گھروں کی ہو جائے، لیکن نہیں پتہ تھا کہ شادیاں کرنے کے بعد بھی کچھ ماں باپ کے نصیب میں جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا۔ تو اس کی شادی کرنے کے بعد میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ جس دن سے اس کی شادی کی ہے بس لڑائی جھگڑے تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ کھانے کو ہی نہیں دے رہا تھا تو پھر میں کیا کرتی، کیونکہ بچی میری جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی، صبح ناشتے میں کچھ نہیں، شام کو نہیں، پھر کام ہی نہیں کر رہا تھا وہ لڑکا، تو پھر میں کیا کرتی۔ تو سب کچھ دیکھتے ہوئے تو پھر میں نے اپنی بیٹی کا جو ہے خلا لیا تھا۔ ابھی آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ جو ہے وہ کہیں اچھی جگہ کر دے۔ تو اتنے امیر کبیر تو میں دیکھوں گی بھی نہیں، بس مجھے ایسا لڑکا چاہیے، ایسا مرد چاہیے جو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا بس اچھے سے دے سکے۔ تو بس اور تو ضروریات زندگی جو ہے وہ بندہ تھوڑی بہت ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے کہ کم مطلب چیزوں میں گزارا کر لے۔ اور میری بیٹی جو ہے وہ ہے بھی بہت صبر کرنے والی بچی ہے، اس کو اتنا کپڑوں سے، جوتوں سے، ان چیزوں سے وہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ
कुछ हो, जैसी आजकल की बच्चियां होती हैं बहुत ज़्यादा फैशन वाली, तो वैसी ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह से उसे कुछ शौक़ है जूते कपड़ों का, इन चीज़ों का। तो ये वाली जो मेरी बच्ची है इसको तो इतना बस कोई और ज़्यादा शौक़ भी नहीं है कि कपड़े हों, जूते हों, ये वो। तो यहाँ पे मैंने अपनी बहन का चेकअप करवा लिया है, तो डॉक्टर ने अभी उसको बोला है कि अभी 34वां हफ्ता जो है वो लगा हुआ है। अभी आप अगले मंगल को आएंगे तो फिर हम आपको देखेंगे कि क्या करना है, कि डेट वगैरह भी नहीं दे रहे वो ऑपरेशन की, ऑपरेशन हो जाए। वो कह रही अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इतनी जल्दी हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो कम से कम वो कह रहे हैं कि 37 हफ्ते जो हैं वो हो जाए। तो फिर अभी तो मैं टिकट ही करवा लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर अब घर जाके बहन से मशवरा करती हूँ कि अगर तो वो खुशी खुशी मुझे इजाज़त देती है कि बाजी आप चली जाओ तो फिर मैं जाऊँगी, और अगर वो नाराज़ होती है कि आप रुक जाओ तो फिर भी मुझे रुकना पड़ेगा। बड़े होने भी बस एक क्या कहें, कभी अजाब लगता है और कभी अच्छा भी लगता है कि बड़े बड़े हैं तो रौब है, और कभी कभी फिर बंदे को गुस्सा भी आ जाता है कि बड़े होने की वजह से हम बहुत जगह पे हमें झुकना पड़ जाता है कि बड़े हैं, नहीं जा सकती मैं उसे इस तरह से छोड़ के, क्योंकि उसकी कोई नंद वगैरह, देवरानी, जेठानी कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो सब लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे वो बस अपने शोहर के साथ रहती है कराची में, तो घर भी मेरे पास ही है, तो इसलिए मैं उसे इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। चाहे कुछ भी हो, फिर भी अपनी बहन वगैरह जो होती हैं बस उनको शौक़ भी होता है कि बहनें पास हो। तो यहाँ पे चेकअप वगैरह हमने करवा लिया है, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।